بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوائی جہاز کا سفر جدید زمانے میں محفوظ اور آرام دہ سمجھا جاتا ہے۔ بڑی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ طویل زمینی فاصلوں کو اتنے کم وقت میں اور آرام دہ طور پر اتنی تیزی سے طے کرنا کسی اور ذریعے سے تقریباً ناممکن ہے۔ فضائی سفر کی بہت سی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کمزور پہلو یہ ہے کہ ہوائی جہازوں کے سائنسی ترقی کی وجہ سے بہتر اور آرام دہ ترین ہونے کے باوجود انسان ابھی تک فضائی حادثات پر قابو نہیں پا سکا ہے۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مسافر بردار طیاروں کا پہلا فضائی ٹکراؤ کب اور کیسے ہوا۔ دنیا کا پہلا فضائی ٹکراؤ 7 اپریل 1922 کو پیکارڈی، فرانس میں 2 برطانوی اور فرانسیسی مسافر بردار طیاروں میں ہوا تھا۔ یہ دونوں اس زمانے کے دوہرے پروں والے بائی پلین تھے۔ برطانوی طیارہ ڈاک لے کر پیرس کی طرف منہ پرواز تھا، جبکہ فرانسیسی طیارہ بھی 3 مسافروں کو لے کر پیرس کی طرف جا رہا تھا۔ یہ فضائی ٹکراؤ دھند کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے فوجی طیاروں اور ان کے پائلٹوں کی کھپت میں کمی آ گئی تھی۔ انہی دنوں فرانس اور برطانیہ میں شہری ہوابازی اور اس سے متعلقہ صنعت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ اس کی ابتدا فوجی ہوائی جہازوں کو مسافر بردار طیاروں میں بدل کر ہوئی تھی۔ تاہم جو پہلا طیارہ مسافر برداری کے لیے ڈیزائن کیا گیا وہ ڈی ہیوی لینڈ DHA-18 تھا۔ اس ماڈل کا ایک طیارہ برطانوی فضائی کمپنی انسٹون ایئر لائن نے پیرس کے روٹ پر چلایا تھا۔ اسی برطانوی طیارے کو پیرس جاتے ہوئے حادثہ پیش آیا تھا، جبکہ فرانسیسی کمپنی، جس کا نام ڈیس گرینڈ کمپنی ہے، یہ فارمین گولائت نامی طیارہ روزانہ لی بورجیٹ سے پیرس کی سروس کے لیے چلا رہی تھی۔ 17 اپریل 1922 کو DHA-18 برطانوی طیارہ ڈاک لے کر کرایاڈون ایئر فیلڈ سے پیرس جا رہا تھا۔ اس طیارہ کو کنٹرول صرف ایک پائلٹ کر رہا تھا، جس کا نام لیفٹیننٹ R.E. ڈیوک تھا۔ اس کے ساتھ سٹیوارڈ کے طور پر ایک لڑکا ہیسٹر مین تھا، جبکہ فرانسیسی طیارے گولائت کو ایک مسٹر مائر نامی پائلٹ اڑا رہا تھا۔ فرانسیسی طیارے میں 3 افراد، ایک میکینک بھی سوار تھا۔ ان 3 مسافروں میں سے ایک فرانسیسی مونڈریز بوریئر اور ایک امریکی جوڑا مسٹر اینڈ مسز کرسٹوفر یول شامل تھے۔ فرانس کے اس علاقے میں دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اس دھند میں ایک نارمل روٹ پر تقریباً 492 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا DHA-18 پیکارڈی کا پر گولائت سے ٹکرا گیا۔ یہ مقام پیرس سے 110 کلومیٹر 70 میل شمال میں واقع ہے۔ 2 طیاروں میں اس پہلی فضائی ٹکر میں دونوں طیاروں پر سوار 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ موسم انتہائی دھند آلود تھا اور ان حالات میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس اسی دھند میں دونوں ہوائی جہاز اچانک نہ دکھائی دینے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ یہ ٹکراؤ اتنا اچانک تھا کہ دونوں پائلٹوں کو اپنے طیارے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کرنے کا بھی وقت نہ مل سکا۔ اس ٹکراؤ میں DHA-18 اپنا ایک پر اور دم کھو بیٹھا اور فرانسیسی طیارے سے پہلے ہی کریش ہو گیا تھا، جبکہ گولائت اس کے چند منٹ بعد تباہ ہوا۔ زمین پر موجود اینی شاہدین نے دونوں طیاروں میں سوار افراد کو بچانے کی کوشش کی، مگر انہیں دونوں طیاروں میں سوار افراد میں صرف سٹیوارڈ بوائے ہی شدید زخمی حالت میں ملا۔ باقی سب افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس لڑکے کو نزدیکی ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس حادثے کی ابتدائی رپورٹوں میں برطانوی طیارے کے پائلٹ کو بھی زندہ بتایا گیا تھا۔ اس حادثے کے رونما ہونے کے بعد اس وقت کی برطانوی اور فرانسیسی فضائی کمپنیوں نے کرایاڈون ایئرپورٹ پر ایک ہنگامی اجلاس بلایا، جس میں برطانوی اور فرانسیسی ایوییشن کی وزارتوں کے نمائندوں کے بہت سے ہوابازوں اور ہوابازی سے متعلقہ افراد نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں ایک اہم قرارداد یہ پاس ہوئی کہ دائیں ہاتھ پر رہ کر پرواز کی جائے گی۔ یہ قرارداد بعد ازاں عالمی فضائی قوانین کا حصہ بھی بن گئی۔ اس کے علاوہ پائلٹوں کو سامنے نظر رکھنے کے لیے طیاروں میں گلاس ونڈو بھی لازم قرار دی گئی، تاکہ آئندہ ایسے خطرناک حادثات سے بچا جا سکے۔ طیاروں پر وائرلیس ریڈیو بھی لازم قرار دیا گیا۔ برطانیہ، فرانس، بیلجیم اور ہالینڈ نے اپنے علاقوں پر سے گزرنے والے طیاروں کے لیے واضح فضائی روٹ بھی مقرر کیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔